اسلام بھی نور، دین بھی نور، ایمان بھی نور ہے۔ کوئی مسلمان جو انکار کرے ان تینوں آیتوں سے کہ ایمان نور نہیں، اسلام نور نہیں، دین نور نہیں، تو پھر حیا نہیں آتی۔ ارے اسلام نور ہے تو بانی اسلام تم جیسا، جب اسلام نور ہے تو بانی اسلام تم جیسا، اور جب ایمان نور ہے تو کل ایمان تم جیسا۔ ارے جب دین نور ہے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ اسلام نور، دین نور، گھبرا تو نہیں گے؟ اسلام نور ہے، دین نور ہے، ایمان نور ہے، اور علی تم جیسا، رسول تم جیسا۔ ارے میرے دوستو، ایمان تو نور ہے، مومن تو تب بنو گے جب کل ایمان کے دروازے پر آؤ گے۔ جب تک ان کے دروازے پر نہیں آؤ گے مومن نہیں بنو گے۔ تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ ایمان بھی نور، دین بھی نور، مسلمان بھی نور، اسلام بھی نور۔ تو اگر تمہیں اسلام چاہیے تو نور کے دروازے پر آؤ، دین چاہیے تو نور کے دروازے پر آئیے، ایمان چاہیے تو نور کے دروازے پر آئیے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے لیے کہا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن بھی نور ہے، قرآن نور ہے۔ ارے قرآن نور ہے تو اگر تم رسول جیسے تو تم پر بھی تو کتاب آنا چاہیے، تم پر بھی تو کتاب آنا چاہیے، تم پر بھی تو کتاب آنا چاہیے۔ معاف کرنا، یہ رسول اتفاقی رسول نہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہا کہ رسول اتفاقی رسول نہیں، کہ عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی، عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی، نہیں عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی۔ تو قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ قرآن موسیٰ پر کیوں نہیں نازل ہوا، عیسیٰ پر کیوں نہیں نازل ہوا، داؤد پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو خود قرآن نے جواب دیا، عبدالحکیم نہیں، اس قرآن میں بڑا پاور ہے۔ ارے موسیٰ تو تجلی دے کر بے ہوش ہو گیا، موسیٰ تو تجلی دے کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ عبدالحکیم اس قرآن میں طاقت اتنی ہے کہ لو ان قرآنا سیرت بالجبال او قطعت بالارض او کلم بالموتى، اگر یہ قرآن پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پر آئے تو سمجھ کر آئے، مردے پر پڑھا جائے تو کلام کرے۔ یہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس قرآن میں۔ ارے بھائی ہم تو مسلمان نہیں، جب قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر آ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ قرآن زمین پر آئے تو سمجھ کر آئے، مردے پر پڑھا جائے تو مردہ کلام کرے، یہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے۔ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ جب اس قرآن میں اتنی طاقت ہے تو نزل بروح الامین علی قلبک، جس کے قلب پر نازل ہوگا خدا جانے اس میں کتنی طاقت ہے۔ جب قرآن میں اتنی طاقت ہے، قرآن میں اتنی طاقت ہے، اور میرے دوستو میں نے عرض کیا کہ ہم تو دنیا کے نظر میں کچھ نہیں۔ جاؤ پہاڑ پر قرآن کو لے کے جاؤ، دیکھیں ٹکڑا ہوتا ہے۔ ارے قرآن مسجد میں اتنے پڑے ہیں، کبھی مسجد سمجھ کر نہیں آتی، مردے پر پڑھو۔ ارے تم تو قرآن اس وقت پڑھتے ہو جب کوئی مرتا نہیں،
اللہ کرتا ہے نہیں، اگر یہ مردے پر پڑھا جائے تو کلام کرے، اور تم پڑھتے ہو کہ جلدی مرے جلدی مرے۔ تو یہ قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل ہے۔ یہی سبب تھا کہ کعبے کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی تھی، کعبے کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی تھی، جب قرآن نزدیک آیا تو پتھر پھٹ گیا، پتھر پھٹ گیا، اور دلیل دی کہ ہم ہیں قرآن۔ یہی سبب ہے میرے دوستو۔ رسول نے کیوں چھوڑا تھا علی کو مدینے میں، جب رسول کو پتا تھا کہ خیبر علی کو فتح کرنا ہے؟ ارے خدا کی قسم، رسول ارادہ کرتا تھا دنیا میں کوئی یہودی نہ رہتا، پھر علی کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ قرآن کی تفسیر بتانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بتانے کے لیے، اور دوسرا ایک ہوتی ہے دعویٰ، دوسری ہوتی ہے گواہی۔ علی نے ذوالعشیرہ میں دعویٰ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا، علی نے ذوالعشیرہ میں دعویٰ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا۔ رسول 39 دن خاموش رہے، روزانہ بھیجتے تھے مسلمانوں کو کہ جاؤ جاؤ میری مدد کے لیے، جاتے تھے رسول کی مدد کے لیے اور واپس آتے تھے اپنی مدد کے لیے، جاتے تھے رسول کی مدد کے لیے اور واپس آتے تھے اپنی مدد کے لیے۔ رسول نے 39 دن پریکٹیکلی مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں، جن صحابوں کی مدد مجھے کام نہیں آئی وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تمہاری کیا مدد کریں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اور اسی دن اللہ نے کہا ناد علی، اب علی کو پکارو، اب علی کو پکارو، مظہر لجائب، جس سے تو عجائبات دیکھے گا، تجد عونا لک فی النواب، جس کو تو ہر مصیبت میں مددگار پائے گا۔ بلاؤ علی کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارے پڑھے لکھے ہو، محمد آل محمد نے کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کی۔ اب کچھ پڑھتے ہیں کہ علی ہوا میں اڑ کر آیا، یہ غلط، کہ سلمان دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، سلمان دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور کہا علی اڑ کر آئے گا، غلط، یہ عقل کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اتنا مدینہ دور تھا، آپ خیبر میں کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبدالحکیم، تم نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی، لو ان قرآنا سیرت بالجبال اور قطعت بالارض؟ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر زمین پر آئے تو زمین سمجھ کر آئے۔ عبدالحکیم، میں نے ارادہ کیا زمین سمجھ کر آئے۔ میں نے ارادہ کیا زمین سمجھ کر آئی، میں نے ارادہ کیا زمین سمجھ کر آئی۔ تو عزیزان محترم، یہی میں عرض کر رہا تھا اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن نور ہے، دین نور ہے، اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، تو اب ہادی بھی نور ہونا چاہیے، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ سورج بھی نور ہے، یہ چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور، چاند بھی نور۔ اب کھائے کسی مسلمان کو اعتراض کہ اللہ نے سورج کو